صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا سبق چل رہا ہے جملے اسمیہ کا بیان۔ خلاصۃ النحو میں یہ سبق نمبر 9 ہے، جس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے جملے اسمیہ کی تعریف کی کہ جملے اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ پھر انہوں نے اس کے متعلق چند قاعدے ذکر فرمائے، جن میں سے پہلا قاعدہ یہ تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدا اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور خبر عام طور سے نکرہ ہی ہوتی ہے۔ تیسرا قاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر خبر معرف باللام آ جائے تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر منفصل کا ہونا ضروری ہے، جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہے، چوتھا قاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ عام طور سے مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، یعنی خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں ہوتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 انہوں نے ذکر کیا کہ مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں فاعل اور نائب فاعل کی طرح مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پر علامت رفع میں سے کوئی ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قاعدہ نمبر 6 ذکر کیا۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ذکر کیا کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ خبر کبھی تو مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ جو خبر مفرد ہوتی ہے تو اس خبر کا اپنے مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ و جمع ہونے میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور اگر مبتدا کی خبر جملہ ہے تو اب اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو جملے کے اندر ضمیر جو ہے مذکر کی ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو جملے کے اندر ضمیر مؤنث کی ہوگی، ایسے ہی تثنیہ و جمع ہے تو جملے کے اندر ضمیر بھی تثنیہ و جمع والی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب قاعدہ نمبر 8 ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ قاعدہ نمبر 8 سے ہی آج آپ کا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جملے اس میں مبتدا کی جو خبر ہے، مبتدا کی جو خبر ہے وہ کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ مبتدا کی خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جار مجرور، پہلے تو یہ دیکھیں جار مجرور کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ آگے چل کر کے تقریباً صفحہ نمبر 25 یا 30 پر تقریباً سبق نمبر 25 یا 30 میں جا کر کے آپ پڑھیں گے حروف جر کا بیان۔ کس کا؟ حروف جر کا بیان، جس میں آپ پڑھیں گے کہ 17 حروف جر ہیں: باء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی۔ یہ 17 حروف ہیں جو کہ حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ یہ 17 حروف جو ہیں اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، جیسے فی دار، تو فی یہ حرف جار ہے اور دار جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ فی جو ہے، فی یہ کہلاتا ہے حرف جار، اور جو آگے الدار آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے مجرور۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی مبتدا کی خبر جو ہے وہ جار مجرور ہوتی ہے، یعنی حرف جار ہوگا اور اس کا دخول جس پر ہو رہا ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی مبتدا کی خبر کبھی جار مجرور ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت یہ پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جب مبتدا کی خبر جار مجرور ہوتی ہے تو یہ خبر جو آ رہی ہے جار مجرور، یہ جار مجرور جو ہے کسی فعل سے یا شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل جو ہوتا ہے محذوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محذوف۔ دوبارہ سے سن لیجئے کہ خبر اگر جار مجرور ہوتی ہے تو وہ ایک فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتی ہے، جو فعل یا شبہ فعل آپ کا محذوف ہوتا ہے، یعنی اس کو محذوف ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، محذوف جب اسے مانیں گے تو وہ فعل یا شبہ فعل کس طریقے کا نکل کر کے آئے گا، تو ہم آپ کو پہلے یہ بتائیں کہ فعل کسے کہتے ہیں اور شبہ فعل کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے فعل کیا ہے آپ کا؟
فعل ہے آپ کا جیسے ضربا یضربو، ٹھیک ہے، اضرب وغیرہ وغیرہ، یہ فعل ہے نہیں ہے. تو اب جو فعل محذوف جو ہوتے ہیں جن سے متعلق مانا جاتا ہے تو وہ چند افعال ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک ثبتا ہے، استاذ صاحب ثبتا یثبتو، ثبتا یثبتو، اس کو محذوف مانا جاتا ہے. یا پھر نزل ینزلو، اس کو محذوف مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زیادہ تر جو ہے وہ ثبتا یثبتو کو محذوف مانا جاتا ہے. تو ثبتا یثبتو یہ تو ہو گیا آپ کے فعل، ثبتا یہ فعل ماضی ہو گیا اور یثبتو یہ فعل مضارع ہو گیا. اور ثابتن جو ہے یہ آپ کا اسم فاعل ہے. اسم فاعل کو ہی شبہ فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فعل ثبتا یہ ہو گیا آپ کا فعل، اور جو چیز فعل کے مشابہ ہوتی ہے وہ ہو گیا آپ کا اسم فاعل، جیسے ثابتن، ٹھیک ہے نا. تو شبہ فعل میں اور بھی دوسری چیزیں آتی ہیں، اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے، اس میں تفضیل بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں فاعل کو ہی محذوف مانا جاتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے ہی محذوف مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو چلیے آئیے اس کو ہم بورڈ پر آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اس میں آپ دیکھیں زید ہے آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے، اور خبر آ رہی ہے جار مجرور. اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ خبر جب جار مجرور ہوتی ہے تو وہ ایک فعل محذوف سے متعلق ہوتی ہے، ظرف بنتی ہے، یا پھر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہاں پر جار مجرور کو شبہ فعل سے محذوف مانا، اور وہ شبہ فعل یا تو ثبتا ہوگا یا ثابتن ہوگا. فعل ہے تو ثبتا اور شبہ فعل ہے تو ثابتن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے شبہ فعل سے محذوف مانا، اور وہ شبہ فعل کیا ہے ہمارا؟ ثابتن. کیا ہے؟ ثابتن، یہ شبہ فعل ہے، ٹھیک. اب یہ ثابتن ہو گیا نا. اب اس ثابتن کی ہم ترکیب کریں گے. ثابتن ہمارا اس میں فاعل ہے نا، تو اب دیکھیے ثابتن کی ترکیب ہم اس طریقے سے کر لیں گے. یہ ثابتن جو ہے ہمارا پورا اس طریقے سے اگر ہم لکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جار مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ٹھیک ہے، ثابتن. یا آپ کی کتاب کے اندر متعلق دیا ہے تو آپ متعلق بولیں. جار مجرور سے مل کر جار مجرور سے مل کر متعلق کس کا؟ ثابتن کا. ثابتن کا متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ ثابتن کیا ہے آپ کا؟ تو ثابتن ہے اس میں فاعل، ٹھیک ہے. اور جو اس میں فاعل جو ہوتا ہے نا، تو اس میں فاعل کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ثابتن کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ ہوا ضمیر ہے، اور وہ ہوا ضمیر بنے گی اس کا فاعل. ثابتن کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ٹھیک ہے. اب یہ جو اس میں فاعل ہے ثابتن، جو اس میں فاعل ہے ثابتن، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، ٹھیک ہے. اب یہ جو شروع میں ہم مبتدا بنا کر کے آئے تھے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمام اسلامی بھائی اس کو بالکل دھیان سے دیکھیں اور دوبارہ سے قاعدہ سنیں اور پھر اس کے بعد اس ترکیب کو دیکھیں، ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 8 یہ ہے، اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی. محذوف یعنی جو فعل ہے وہ بھی محذوف اگر فعل مان رہے ہیں تو وہ بھی محذوف مانیں گے، یا شبہ فعل مان رہے ہیں تو وہ بھی محذوف مانیں گے، ٹھیک ہے، کہ متعلق ہوگی. اچھا وہ فعل یا شبہ فعل کیسا ہوگا تو بتا رہے ہیں،
جو مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگا. جیسے مثال انہوں نے دی ہے زید فی الدار. ٹھیک ہے، اور آگے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جار مجرور جو ہے وہ ثبتا سے یا ثابتن کے متعلق ہوں گے. ٹھیک، اب دیکھیں آپ، یہ زیدن ہے آپ کا مبتدا، اور فی الدار جو ہے فی حرف جار ہے اور دار مجرور ہے. یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر بنے گا. تو اب یہ جار مجرور ہے تو اس کو ہم نے متعلق مان لیا. یہ جار مجرور ہوگا نا، اس کو ہم نے متعلق مان لیا ثابتن سے. کس سے متعلق مانا؟ ثابتن سے ہم نے اس کو متعلق مان لیا. ٹھیک ہے، اور ثابتن کیا ہے ہمارا؟ یہ ثابتن ہے اس میں فاعل، تو ہم نے کہا ثابتن ہے اس میں فاعل. ٹھیک ہے، اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اب ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق، یعنی یہ جار مجرور جو ہے اپنے متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گا آپ کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. تو اب یہ فدار جو ہے یہ آپ کا پورا خبر ہوا. کیسے؟ ثابتن سے مل کر کے خبر ہو گیا یہاں پر. یہ پھر آپ کا مبتدا تھا شروع میں، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے سمجھ میں اس میں سے کوئی بات نہیں آئی تو ارشاد فرمائیں. ہاں ماشاء اللہ، یہ یا بہت دونوں پیارا میں سے سوال کیا کیا ہمارے جو احمد حسن چاہے لے بھائی کے نے. آ جائے. دیکھیے احمد حسن بھائی فرما رہے ہیں کہ حضور ہم جو ہے ثبتا کو محذوف مانے یا ثابتن کو محذوف مانے. تو دیکھیے اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو ثبتا بھی محذوف مان سکتے ہیں اور ثابتن بھی محذوف مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم جیسے کہ انہوں نے کہا نا جی کہ جب خبر جار مجرور ہوتی ہے تو وہ ایک فعل محذوف کے متعلق ہوگی یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی. ہم نے شبہ فعل محذوف کے متعلق مان لیا اسے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ثبتا سے بھی متعلق مان سکتے ہیں. ٹھیک، چلیے آئیے اس ثبتا سے بھی متعلق مان کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک منٹ. اب ثبتا میں جیسے اگر وہ مبتدا جیسے تثنیہ ہے تو پھر ثبتا کو بھی تثنیہ لے کے آئیں گے. جیسے زیدانی ہے تو یہ ہاں اگر متعلق مانیں گے تو جی جی ثبتا جی اس طرح کر دیں گے. جی 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 اچھا، بالکل. اور اگر اس میں فائل کا کریں گے تو ہاں تو یہ اس میں فائل میں ثابتن بھی سے آپ کو یہی کرنا پڑے گا. ثابتانی یعنی جیسا آپ کا مبتدا واحد ثابتانی. ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ ہوں جس فعل کو محذوف مانیں گے تو وہ بھی واحد رہے گا آپ کا. اگر یہاں پر زیدانی ٹھیک ہے. ہو جائے تو یہ جو ثابتن تھا نا یہ ثابت تانی ہو جائے گا. اور اگر یہاں پر ثابتونا. زیدونا ہو جائے تو یہ جو ثابتن تھا یہ ثابت تونا ہو جائے گا. اور اگر فعل محذوف ٹھیک ہے. مان رہے ہیں تو اگر مبتدا واحد ہے تو فعل محذوف مانیں گے ثبتا، اور اگر مبتدا زیدانی ہے تو فعل محذوف مانیں گے ثبتا، اور اگر مبتدا ہمارا جمع ہے تو فعل محذوف مانیں گے ثبتو. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. چلیے آپ کو میں صرف فعل ایسے واحد تثنیہ میں بھی رہے گا. جی ہاں بالکل. سوری، اور ایسے مذکر و مذکر مؤنث میں بھی، جی مؤنث میں بھی مذکر و ایسے رہے گا. مؤنث میں بھی ایسے رہے گا. دیکھیے جار مجرور متعلق، ٹھیک ہے، ثبتا فعل کا، ثبتا فعل سے، ثبتا فعل سے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ثبتا جو ہے ہمارا یہ ہے ہمارا فعل ماضی معروف، اور صیغہ کیا ہے؟ صیغہ ہے واحد مذکر غائب. صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، ثبتا کے اندر ہوا ضمیر ہے پوشیدہ. ہوا ضمیر پوشیدہ یہ ہوگی آپ کی فاعل. کیا ہوگی؟ فاعل. اب یہ ثبتا فعل جو ہے یہ اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ ہوگا آپ کا خبر. ٹھیک ہے، نیچے خبر آ گئی. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تمام اسلامی بھائیوں کی سمجھ میں آ گیا؟ حضرت اس کو اس طرح سے کہیں گے. جی حضرت، جیسے جو پہلے والی ترکیب بتائی تھی آپ نے کہ فی حرف جار اور داری مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق
ثابتن شبہ فعل کا، جی ثابتن اس میں فائل اپنے اس میں فائل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل، جی جی اس جی طرح سے کریں گے کہ جی ہاں، شبہ فعل بولیں، اس شبہ طرح سے فعل بھی اس میں آپ فائل اس میں جی اس طرح سے بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. ثابتن شبہ فعل کا، اور ثابتن شبہ فعل جو ہے وہ اس میں فائل ہے، اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، ٹھیک ہے. اور اگر چاہیں تو ثبتا فعل محذوف سے بھی. خبر تو وہ مبتدا بات خبر آپ خبر امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر مبتدا مفرد ہے تو آگے جو فعل محذوف مان رہے ہیں وہ بھی مفرد ہوگا. مبتدا اگر تسنیہ ہے تو جو فعل محذوف مان رہے ہیں وہ فعل بھی تسنیہ ہوگا. مبتدا اگر جمع ہے تو جو فعل یا شبہ فعل محذوف مان رہے ہیں وہ فعل یا شبہ فعل بھی جمع کا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تمام اسلامی بھائی سمجھ چکے ہیں اس بات کو؟ حضرت ایک سوال ہے۔ جی مثال دے دیں. حضرت یہ فعل اور شبہ فعل، یہ مطلب شبہ فعل سے کیسے پتہ چلتا ہے یہ شبہ فعل ہے؟ اچھا جی عرفان حسین بھائی آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ دیکھیے شبہ فعل، فعل کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے فعل کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے فعل کے ہمارے پاس تین ہی قسمیں ہیں بس. فعل یا تو فعل ماضی ہوگا، یا فعل مضارع ہوگا، یا فعل امر ہوگا. ٹھیک ہے، امر یا نہیں ایک ہی قسم آتے ہیں وہ، بس یہ فعل ہے ہمارے پاس. تو فعل یا تو فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو شبہ فعل کے اندر چند چیزیں آتی ہیں. اس میں فاعل کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں مفعول کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں تفضیل کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اور اس میں ظرف کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے اس میں اعلیٰ کو، مصدر کو، ان سب کو شبہ فعل بول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہماری خبر جار مجرور ہے اس کو ہم کون سے شبہ فعل سے محذوف مانیں گے؟ کیونکہ فعل تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، نصرہ بھی ہے، ضربہ بھی ہے، کرما بھی ہے. تو فرما رہے اس کے لیے چند خاص ہیں، چند خاص فعل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ثبتا. ثبتا، ٹھیک ہے، یہ فعل کی مثال ہو گئی، اور ثابتن یہ شبہ فعل کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نزلہ یہ اس فعل کی مثال ہو گئی، اور نازلن یہ شبہ فعل کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی وجدہ، نزلہ ینزلو آتا ہے حضرت، باب نزلہ رفع سورۃ ینزلو، نزل ینزلو. باب ضربہ یضربو سے ہے یہ نزلہ ینزلو. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ. جی پیارے اسلامی بھائیو اب تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ، قاعدہ نمبر 9. ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 9 پہلے سمجھ لیجیے آپ اچھی طریقے سے. قاعدہ نمبر 9 یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر آ جائے، مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، جیسا کہ آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس جبلن. جبلن اس کا معنی آتا ہے پہاڑ، اور یہ لفظ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی جمع تکسیر لے کر کے آئے ہم، جیسے جبالن. جبالن الف لام داخل کر دیا ہم نے اس پر، تو ہم نے کہہ دیا الجبالو. تو یہ جبال جو ہے، جبال یہ مذکر عاقل کی جمع تکسیر ہے، اور یہ مبتدا ہے. تو اب اس کی خبر ہم کیسی لے کر کے آئیں گے؟ تو فرما رہے ہیں اس کی خبر ہم دو طرح سے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی خبر ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور اس کی خبر ہم جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ما قبل میں آپ نے موصوف صفت میں پڑھا تھا کہ موصوف اگر مذکر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے مذکر غیر عاقل میں وہاں پر پڑھا تھا کتب، کتبن پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، تو اس کی صفت آپ جو تھے واحد مؤنث بھی لا رہے تھے اور جمع مؤنث بھی لا رہے تھے. بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی مبتدا اگر آپ کا غیر عاقل، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر ہو جائے تو اس کے لیے خبر آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز اسی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مبتدا آپ کا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، کس کی؟ مؤنث عاقل کی. جیسے دیکھیں آپ امرأتن یہ مؤنث ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دو جمع آتی ہیں اس کی، مرآت جو کہ جمع سالم بھی آ جاتی ہے، اور النساء النساء. یہ جمع مکسر آ جاتی ہے. تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا، جمع مکسر ہے یہ. اور جمع مکسر مؤنث عاقل کی جو جمع مکسر ہے، جب اس کی خبر یہ مبتدا ہو جائے تو اس کی خبر ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں
اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں النساء، اس کے لیے ہم اس کی خبر جو ہے عاقلتن بھی لا سکتے ہیں اور عاقلات بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آئیے اس کو بھی آپ بورڈ پر اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے. دیکھیے جیسے کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس الجبالو. الجبالو شامی خطن. ٹھیک ہے. الجبالو، جبال کا معنی آتا ہے پہاڑ، اور شامی خطن، شامی خطن کا معنی آتا ہے بلند. اب یہ جبال دیکھیں یہ ہے ہمارا مبتدا. ٹھیک ہے. اور یہ جبال ہمارا جو ہے جمع مکسر ہے، یعنی اس کا واحد جو آتا ہے وہ جبلن آتا ہے. اب یہ مبتدا ہے، اس کی خبر جو ہے ہم جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم واحد مؤنث اس کی خبر لے کر کے آئے ہیں، شامی خطن خبر. ٹھیک ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اس کی خبر یہ بھی لا سکتے ہیں ہم شامی خاتن، شامی خاتن، یعنی جمع مؤنث بھی اس کی صفت ہم لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ الجبال مبتدا اور شامی خاتون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اب چاہے الجبال کے لیے خبر ہم شامی خاتون کو بنا دیں یا شامی خات کو بنا دیں. ٹھیک ہے نا. ایک کو بنائیں گے. بالکل ایسے ہی مؤنث کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیجئے. بالکل مؤنث میں انہوں نے کہا کہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں خبر جو ہے واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں النساء، النساء. اب ہمیں کہنا ہے عورتیں عقل مند ہیں، تو اب النساء کے لیے ہم عاقلتن واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور عاقلاتن جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم واحد مؤنث لے کر کے آ گئے عاقلتن. اور اگر چاہیں تو ہم عاقلتن کی جگہ پر عاقلات بھی کہہ سکتے ہیں. عاقلاتن ترکیب کیسے کریں گے؟ تو ترکیب بالکل آسان ہے. النساء ہے آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے، اور عاقلاتن ہے آپ کی خبر. یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ تمام اسلامی بھائی اس کو بھی سمجھ گئے ہوں. اب قاعدہ نمبر 10، قاعدہ نمبر 10 یہ ذکر فرما رہے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا، النساء عاقلاتن کا ترجمہ ہوگا عورتیں عقل مند ہیں، عورتیں عقل والی ہیں. الجبال شامی خاتون کا ترجمہ؟ اچھا، پہاڑ بلند ہیں، پہاڑ بلند ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے آ جائیے. قاعدہ نمبر 10 ہے آپ کا کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، تو خبر آپ واحد مؤنث یہ جمع مذکر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ نے جیسا کہ موصوف صفت کے اندر ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں آپ جو ہے اس کی صفت واحد مؤنث بھی لے کر کے آ رہے تھے اور جمع مؤنث بھی لے کر کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. جیسا کہ وہاں پر آپ نے کہا تھا الرجال صغیر، الرجال صغیرتن یہ بھی کہنا جائز تھا، اور رجال صغیرتن یہ بھی کہنا جائز تھا، اور رجال صغار یا رجال کبار یہ بھی کہنا جائز تھا. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی یہاں پر قاعدہ نمبر 10 بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا اگر آپ کا مذکر عاقل ہے اور مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اب اس مبتدا کی خبر جو لے کر کے آئیں گے آپ وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو کہنا ہے مرد
عالم ہیں، تو اب آپ اس کے لیے جو ہے اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث بھی لے کر آ سکتے ہیں. جیسے آپ کو کہنا الرجالو، تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث یعنی عالمتن، یہ بھی بول سکتے ہیں آپ. اور الرجالو علماء، یہ بھی بول سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بول سکتے ہیں الرجالو عالمون. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آپ مثال کے اندر دیکھیں. جی دیکھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ آپ دیکھیں لفظ ہمارے پاس الرجالو. ٹھیک ہے، رجالو جو ہے الرجالو یہ ہمارا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، یعنی اس کا واحد آتا ہے رجلن، تو یہ رجلن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہے. اب اس کے لیے ہمیں خبر لے کر کے آنا ہے، یعنی ہمیں یہ کہنا ہے کہ مرد عالم ہیں، تو اب مردوں کے عالم ہونے کی خبر دینا ہے ہمیں. تو اب وہ خبر جو ہے ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یعنی ہم الرجال عالمتن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الرجال عالمتن یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اور اگر چاہیں تو جمع مذکر بھی صفت خبر لا سکتے ہیں ہم. تو اب کیا کہیں گے، الرجال علماء، علماء یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہیں تو جمع مذکر تو جو ہے دو طریقے کی ہو گئی، علماء یہ بھی ہوتی ہے اور جمع مذکر یہ بھی ہوتی ہے عالمون. ٹھیک ہے نا. اور ترجمہ تینوں کا ایک ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرد عالم ہیں. ٹھیک ہے، اور ترکیب کیسے کرو گے، تو ترکیب میں الرجال ہو جائے گا آپ کا مبتدا اور عالمون جو ہے یہ رہے گا آپ کا خبر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے ڈائریکٹ اس کو خبر بنا دیا کیونکہ جب ہماری ترکیبیں آئیں گے اچھی طریقے سے تب ہم اس کو اور وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک مرتبہ آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو عالمون ہے نا ہمارا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور جب اس میں فاعل خبر بنتا ہے یا مبتدا بنتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے وہ دھیان سے دیکھیں آپ. عالمون اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اب یہ خبر بنتا ہے. ٹھیک، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب. اسی طرح سے عاقلتن میں بھی اس میں فاعل ترکیب کریں گے. جی، عاقلتن میں بھی یہی، اس میں فاعل اور اس میں جو ہے وغیرہ ترکیب کر سکتے ہیں. اب وہ عاقلتن واحد ہے تو اس میں کیا کہیں گے، عاقلتن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. اب تمام اسلامی بھائی کتاب کے اندر بالکل دھیان سے دیکھیں. جی، قاعدہ نمبر 8، اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی، یعنی فعل بھی محذوف مانا جائے گا اور شبہ فعل بھی محذوف مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا وہ فعل یا شبہ فعل ہوگا کیسا، تو بتا رہے ہیں جو مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں، واحد مثنیٰ اور مجموع یعنی واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو، یعنی جیسا مبتدا ہوگا اسی حساب کا ہم فعل لے کر کے آئیں گے. جیسے زیدن فی الدار، تو یہاں جار مجرور جو ہے وہ ثبتا سے یا ثابتن کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے قاعدہ نمبر 9 دیکھیں. مبتدا اگر غیر عاقل کی، غیر عاقل سے مراد یعنی جو عقل مند نہیں ہے، مبتدا اگر غیر عاقل کی، اب غیر عاقل جو ہے وہ آپ کا مذکر ہو یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے، غیر عاقل ہونا چاہیے، یا مؤنث عاقل کی، یعنی وہ مؤنث کہ جو عقل والی ہوتی ہیں، کی جمع مکسر ہو. جمع مکسر یعنی اس کی ایسی جمع ہو کہ جس میں اس کے واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے خبر کیسے لے کر آئیں گے، تو بتا رہے ہیں، تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. جیسے الجبال شامخۃ یا شامخاتن، آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے، آپ کو کہنا ہے پہاڑ بلند ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں الجبال شامخۃ، اور یہ بھی بول سکتے ہیں الجبال
شامی خاتون، ٹھیک ہے نا. چلیے آگے آ جائیے. النساء عاقلۃ یا عاقلات، اگر آپ کو کہنا ہے عورتیں عقل مند ہیں تو اس کے لیے آپ النساء عاقلۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو النساء عاقلات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیے اب اس کے بعد میں آ رہا ہے ہمارا قاعدہ نمبر 10. مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، یعنی مذکر ایسا مذکر جو کہ عقل مند ہے، مذکر عاقل ہے، اور اس کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث، یعنی خبر یا تو واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، یعنی خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں. جیسے الرجالو، جیسے ہمیں کہنا ہے کہ مرد عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم الرجالو عالمتن بھی کہہ سکتے ہیں اور الرجالو علماء یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو الرجالو عالمون بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.